گوشت کی فضیلت پر حضرت آپ کو بتائیں گے کہ گوشت کا بکار کیا ہوتا ہے۔ آپ ذالکہ کا گرد گیلے ہو گئے ہیں۔ آئیے حضرت مائک پر۔ السلام علیکم۔ آج مجھے سرزمین کچا میں بلایا گیا ہے اور عثمان بھائی نے مجھے یہ بتایا کہ یہاں کے لوگ دالوں کی طرف زیادہ بھاگ رہے ہیں، سبزی کی طرف زیادہ بھاگ رہے ہیں، گوشت کو پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں گوشت کا مرتبہ پتہ نہیں ہے، گوشت کی شان ان کو معلوم نہیں ہے، گوشت کا بکار ان کو معلوم نہیں ہے۔ یہ لوکی ووکی کھا رہے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں یہ لوگ کہ ان کی یہ بس کی بات نہیں ہے کہ آج سائیکل کے ٹائر میں پمپ سے ہوا ڈال سکے۔ پہلے کے بزرگ جب بازار جایا کرتے تھے تو ان کا دھیان انڈی پنڈی کی طرف نہیں جاتا تھا، ان کی سیدھی سائیکل گوشت کی دکان پر رکا کرتی تھی۔ رکنے کے بعد تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی قیمہ لے کر چلا آ رہا ہے، کوئی دلی کا گوشت لے کر چلا آ رہا ہے، کوئی پھیپڑے لے کر چلا آ رہا ہے، کوئی پارچا لے کر چلا آ رہا ہے، کوئی پائے لے کر چلا آ رہا ہے۔ مگر جب یہ کچا والے بازار جاتی ہیں تو کوئی بھنڈے ٹنڈے تلاش کر رہا ہے، کوئی لوکی توریا تلاش کر رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی دالیں دیکھتا پھر رہا ہے، کوئی ارد کی دال دیکھ رہا ہے، کوئی مونگ کی دال دیکھ رہا ہے۔ اگر ان کچا والوں کا بس چلے تو یہ براتوں میں بھی بھنڈے ٹنڈے پپا۔ کیا بات ہے سر، بہت موٹا بولا ہے، بہت خوب حضرت، مزہ آ گیا۔ ہاں ہاں کیا بات ہے۔ یہ عظیم الدین بھائی، مجھے لگ رہا ہے تم سون کو ملے، تم نیند میں ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں حضرت، مجھے بھی لگ رہا ہے نیند میں ہے جی۔ ارے بھاگ جائے یہاں سے۔ کچا والے جب دال کھا کے آتے ہیں تو بڑے فخر سے آتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ آج ہم نے مونگ کی دال کھائی ہے، کہ آج ہم نے ارہر کی دال کھائی ہے، کہ آج ہم نے مسور کی دال کھائی ہے، کہ آج ہم نے بھدڑی والی دال کھائی ہے۔ کچا والو یہ مت کہو کہ ہم فلانی دال کھا کے آئے ہیں، ٹمکانی دال کھا کے آئے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم دال پی کے آئے ہیں۔ کیا بات، بہت خوب حضرت، مزہ آ گیا۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ بول رہا ہوں میں، آپ کے ہی پڑوس سرولی میں ایک بار پروگرام رکھا گیا میرا، میں یہاں پر آیا، آنے کے بعد مجھ سے بولے حضرت آپ پہلے کھانا کھا لیجئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔ میں وہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد دسترخوان بچھا ہوا تھا اور کھانا اترا ہوا تھا۔ جب میں وہاں بیٹھا، بیٹھنے کے بعد میں نے شوربہ اتار لیا، گوشت کا شوربہ اتار لیا۔ اتارنے کے بعد پاس میں میرے لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ ایک کہہ رہا تھا حضرت شامی ٹکیا لیجئے، حضرت یہ کباب لیجئے، مگر میں نہیں لیا، مجھے شرم لگ رہی تھی۔ ایک شخص نے میری پلیٹ میں 3 کوفتے رکھ دیے، ایک طرف 2 شامی ٹکیے رکھ دی۔ جیسے ہی میں نے منہ مارا کوفتوں میں، مارنے کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ یہ لوکی کے کوفتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ لا شامی ٹکیے کھا کے دیکھتا ہوں۔ پھر میں نے جیسے ہی شامی ٹکیا کھائی مجھے پتا چل گیا یہ توریوں کی چکلوں کی شامی ٹکیا بنا ہوئی ہے۔ میرا گلا سا بیٹھ گیا، دماغ سا خراب ہو گیا۔ دونوں کوفتے میں نے ان کے منہ پہ مارے اور چپلیں چھوڑی اور بھاگ گیا وہاں سے۔ صحیح کرا حضرت، آ گیا۔ ان کچا سرولی والوں نے ناک کٹا کے رکھ دیا ہے۔ کچا والوں میں یہی بتانے آیا ہوں تمہیں کہ ان لوکیوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، دالوں فالوں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ تم اگر دال کھاؤ گے تو اس کے ساتھ سلاد لوگے، اچار لوگے، چٹنی لوگے تو کھاؤ گے، اگر گوشت صرف اکیلے کھاؤ گے تو کھا لو گے تم۔ کیا بات ہے، کھا لو گے، کیا بات ہے، مزہ آ گیا، بہت خوب حضرت۔ دال کھا لو گے تم اکیلے۔ اگر تم 30 روپے کا گوشت لے آؤ، اس میں لے آنے کے بعد 3 ہی بوٹی ملے اور 1 کلو شوربہ کر لو گے تو کیا مر جاؤ گے تم۔ کوئی نہ مرے حضرت، کوئی نہ مرے گا۔ مجھے مر رہے کسی سوال۔ مونگ کی دال، ارہر کی دال، چنے کی دال نے تمہارے دماغ پہ ایسا اثر کرا کہ تمہاری انگلی نہیں اٹھ پا رہی اور تم چینل کو سبسکرائب نہیں کر پا رہے ہو۔